السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ علی عباسی اور ریئل انفو میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستو، امام مہدی کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ یہ بات ہم گزشتہ کئی صدیوں سے سنتے ہی آ رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں اس بات کا سچ ثابت ہونا دور نہیں۔ ناظرین گرامی، دجال کے نکلنے اور امام مہدی کا ظہور یہ سب ایک ساتھ پیش ہوگا، اور اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا خروج ہو جائے تو تب انتظار کرنا، اور جب خراسان سے کالے جھنڈے نکلے اور مشرق کی طرف گامزن ہو تو تم بھی اس فوج میں شامل ہو جانا، اور انتظار کرنا کہ میری آل سے ایک شخص جس کا نام محمد ہوگا اسے اللہ رب العزت لوگوں میں ممتاز کر دے گا، اور وہ خراسانیوں کے لشکروں کی قیادت کرے گا، وہ دجال سے جنگ کرے گا، اور دجال سے پہلی جنگ کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ اتارے جائیں گے، اور پھر وہ دجال کو قتل کر کے مسلمانوں کو فتح یاب بنائیں گے۔ ناظرین، اس حدیث میں امام مہدی کے ظہور کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کا ہونا لوگوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب وہ 40 سال کے ہوں گے اور طواف کعبہ کر رہے ہوں گے، تو تب علماء کرام کی ایک جماعت جن پر اللہ نے اپنا خاص کرم کرا ہوگا وہ ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ناظرین گرامی، اس سے چند دن پہلے ہی خراسان سے کالے جھنڈے والی فوج نکلے گی جو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلی ہوگی۔ اس حدیث کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دجال کے خروج کے بعد ہوگا، جب دجال پوری دنیا میں قابض اپنی حکومت کر رہا ہوگا سوا مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے، اور وہ اپنی فوجیں لے کر شام کے دارالحکومت دمشق میں پڑاؤ کرے گا۔ اس وقت امام مہدی ان خراسانیوں کی جن کے جھنڈے کا رنگ کالا ہوگا ان کی قیادت کریں گے، اور جنگ کی صبح فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر آسمان سے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوں گے، اور ہم یہ سب ایمان کی نسبت سے جانتے اور مانتے ہیں۔ لیکن ایسا کون سا معاملہ ہوا کہ ہم یہ کہنے پر مطمئن ہیں کہ اب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا وقت قریب آ چکا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ خراسان کس علاقے کا نام ہے۔ موجودہ خراسان ایران کا ایک صوبہ ہے، اور اس میں افغانستان سمیت پاکستان کے بھی کچھ علاقے شامل ہیں، یعنی پرانے زمانے کا وہ خراسان جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی وہ دراصل ایک ہی علاقہ تھا۔ ناظرین، اب ہم اس موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ عنقریب خراسان سے ایک لشکر دجال سے مقابلہ کرنے نکلے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق مسلمان اور عیسائی مل کر یہودیوں سے جنگ کریں گے، اور پھر اس جنگ کے بعد بھی ایک اور جنگ ہوگی جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی، اور اس دوران دجال کا خروج ہوگا۔ تو ناظرین، وہ آخری جنگ کون سی ہے جو اس معاملے کو اس جنگ تک لے جائے گی جس میں یہودی ایک طرف اور عیسائی اور مسلمان ایک طرف ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل حماس کی طرف سے اسرائیل پر حملہ ہوا، اور اب اسرائیل پوری طاقت سے غزہ پر بمباری کر رہا ہے اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اس میں اس کا ساتھ دنیا کی کئی حکومتیں دے رہی ہیں۔ اور کل کچھ ایسی خبر ملی کہ جس نے اس امکانات کو روشن کر دیا کہ عیسائی مسلمانوں کی شانہ بشانہ یہودیوں سے لڑیں گے، کیونکہ عیسائیوں کا وہ چرچ جو قدیم زمانے سے فلسطین میں موجود تھا وہ اسرائیل کی بمباری میں تباہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ چرچ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کپڑا جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ کپڑا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب دیا گیا تھا، اور تمام مقدس چیزیں اس میں رکھی ہوئی تھی۔ اگر یہ چرچ اسرائیل کی بمباری میں مکمل تباہ ہو گیا تو اس حرکت سے ساری عیسائیت میں بھوچال آ جائے گا۔ اگر اس چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئے تو عیسائی دنیا میں اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ اب تک کی سورسز کے مطابق اس چرچ کی تباہی کی خبر کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ یہی ڈر یہودیوں کو بھی ہے کہ اس طرح سے پوری دنیا کے عیسائی یہودی کے خلاف ہو جائیں گے۔ البتہ اس سے پہلے ہی پوری دنیا میں فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور بے شک امت مسلمہ غفلت کی نیند سو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی چال چل رہا ہے، اور عنقریب کفار کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ دوستو، اس اسلامی دنیا میں ایران وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے،
وہ پرانے خراسان کا بیشتر حصہ بھی ایران کے پاس ہی ہے۔ جو لشکر خراسان سے نکلے گا وہ ان حصوں سے ہی نکلے گا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کالے جھنڈے کا استعمال افغان خراسان میں موجود وہ جوان بھی کرتے ہیں جو افغان حکومت سے اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ خراسان کا حصہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں بھی آتا ہے، اور اب ایسی خراب صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں جب خراسانی دجالی فوج سے جنگ کرنے نکلیں گے، کیونکہ دجال کا فتنہ بہت تیزی سے نظر آنا شروع ہو چکا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ دجال کب اور کہاں سے رونما ہو جائے، کیونکہ ایک یہودی ربی نے بھی گزشتہ دنوں دجال کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے اور دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔